السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 10 تک۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب۔ ناظرین، معاشرے میں کچھ اچھی روایات ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بری روایات بھی ہو جاتی ہیں، لیکن قدرت یہ موقع فراہم کرتی ہے ان بری روایات کو ہم بدلیں، اپنے اعمال سے بدلیں، اپنی کوشش سے بدلیں۔ ایک اصطلاح ہم سب نے سن رکھی ہے، اور اگر نہیں سن رکھی تو آج کل ضرور سن رہے ہیں، اور وہ ہے ہارس ٹریڈنگ کی۔ ہارس ٹریڈنگ کیا ہے؟ اس کے گھوڑے خرید لینا اور ریس میں جیتنے کے لیے، یا وائس ورسا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ تکلیف یہ ہے کہ یہ ٹرم ان اراکین پارلیمنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے جنہیں ہم نے آپ نے ووٹ امانتاً دیا تھا۔ امانت ہم نے دی تھی لیکن اس میں خیانت ہو رہی ہے۔ ضمیر کس طرح بیچے جا رہے ہیں، کس طرح سودے ہو رہے ہیں، کس طرح بولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی ٹرم اراکین پارلیمنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اب یہ راستہ روکنے کی کوشش کوئی آج کی تو نہیں، یہ راستہ روکنے کی کوشش تو پہلے بھی ہوئی۔ آج کی جو اپوزیشن ہے، آرٹیکل 63A کے ذریعے اس کو بند باندھ کر روکنے کی کوشش انہوں نے کی، لیکن اب جب ایک بار پھر یہ وقت میسر آیا کہ اس پر بند باندھا جائے، اس کا راستہ روکا جائے، تو عمران خان صاحب یعنی پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں تو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے اس وقت موجود ہیں، اور اس میں چیف جسٹس کے ریمارکس بڑے اہم ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج کہا کہ خائن کی ایک سزا ہے، اور بڑی سخت سزا ہے قرآن میں، یعنی خیانت کرنے والے کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور امانت میں خیانت کی بات جب ہم کریں، ظاہر ہے ووٹ میں نے جیسا پہلے کہا کہ امانتاً دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب بڑی کوشش کر چکے ہیں، سینٹ کے انتخابات میں اوپن شو یعنی شو آف ہینڈز کے ذریعے انتخابات کی بات وہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کسی نے اس وقت بات مانی نہیں۔ چلے یہ قصہ تو ماضی کا ہوا، ایک بار موقع تو اب پھر ملا ہے، اب کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب اپوزیشن ساتھ دے دے، اب ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ اگر آج ایک پارٹی مشکل میں ہے تو کل کو دوسری پارٹی مشکل میں آ سکتی ہے۔ یہ سب کے لیے ہے، یہ سسٹم کی بہتری کے لیے ہے۔ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ شعر اس لیے پڑھا کہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے کہ اگر آج معاملات ایسے ہیں تو کل یہ معاملات کسی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہم ہارس ٹریڈنگ کی کرتے ہیں، اس پر آج ہم بالخصوص شو کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 ساڑھے 3 سال 4 سال کی حکومت کرنے کے بعد جلسے ہوں اور وزیر اعظم صاحب کے جلسے ہوں اور اس لیول کے جلسے ہوں، ایسا ماضی میں نہیں ہوا۔ جلسوں سے کیا امپیکٹ آ رہا ہے، اس پر ابھی ہم آج بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ریاض جدون صاحبہ نے، MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج تو ان کے حلقے میں خان صاحب نے ماشاءاللہ جلسہ بھی کیا۔ ہمیں جوائن کیا ملیحہ ہاشمی صاحبہ نے، تجزیہ کار ہے، اینکر پرسن، آپ کو بھی ہم ویلکم کریں گے شو میں۔ عثمان صاحبہ، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جلسہ بڑا کامیاب جلسہ، اور ظاہر جیسا میں نے پہلے حوالہ بھی دیا تھا، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ حکومت کا آخری سال سٹارٹ ہو رہا، وزیر اعظم جلسے کر رہے ہیں اور اس طرح کے جلسے اتنے پاورفل شوز کر رہے ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے ہزارہ ریجن میں مانسیرا میں جلسہ ہوا اور بہت کامیاب جلسہ ہوا۔ جس طرح سے اپوزیشن ہم پہ مختلف الزامات لگاتی ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی کم ہوتی جا رہی ہے، لوگ آپ سے متنفر ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان جلسوں کے اندر جس طرح سے عوام کا سمندر امنڈ کے آتا ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ لوگ اسٹل ابھی خان صاحب سے محبت کرتے ہیں اور خان صاحب کو ہی وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے؟ میرے خیال میں تو مقبولیت میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، اور لوگوں کو آج اس چیز کو ریئلائز کرنے لگے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم، جو 11 جماعتی اتحاد ہے، یہ صرف ایک خان صاحب کے لیے ہے، اور ان کا اتحاد صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تحریک عدم اعتماد نہ آتی تو پھر نہ یہ جلسے ہوتے اور نہ یہ مقبولیت بڑھتی؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ ایک ان نیچرل سا اتحاد ہے، اور یہ لوگ اس قسم کی غلطیاں گاہے بگاہے کرتے جا رہے ہیں، اور اس سے یہ لوگوں کے آگے اور ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اور یہ لوگ، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے خان صاحب نے لوگوں کے اندر سیاسی شعور اجاگر کیا ہے، لوگ اب ان چیزوں کو بہت زیادہ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم جو آج سے 3 سال پہلے تک 2013 کے الیکشنز تک ان لوگوں کا جو ایک ہوتا تھا، موٹو ہوتا تھا کہ شہباز شریف زرداری کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال رہے تھے اور زرداری صاحب ان کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے۔
آج یہ کیا ایسی بات ہوگی کہ یہ ایک دم شیر و شکر ہو کے بیسٹ فرینڈ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عوام کے لیے, یہ ملک کے لیے نہیں. ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان لوگوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, ان دونوں نے ایک دوسرے کی غلط چیزوں کے اوپر سٹینڈ لیا ہوا ہے. اس وقت آپ مجھے بتائیں نا کہ کوئی ایسی چیز جو عوام کی مفاد میں ہے اور یہ وہ ایجنڈا لے کر آئے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ جی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم خان صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں یہ معاملات اپوزیشن والے آپ نے بالکل مجھے گنوا دیے, لیکن جو اپنے گھر میں غلطیاں ہو رہی ہیں ہمیں اس پر بھی ظاہر اجازت لینا چاہیے. ضمیر فروشی کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں کیوں معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے درمیان ہماری صفوں میں ضمیر فروش بیٹھے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ منافقین ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو خان صاحب کے نام پہ, خان صاحب کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے آئے. لوگوں کا 2018 کے الیکشنز کے اندر لوگ کہتے تھے کہ اگر خان نے کوئی کھمبا بھی کھڑا کیا تو ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے. لوگوں نے ہوا, بالکل ایسے ہوا. کے پی کے کی آپ کو جیسا پتا ہے کہ میں ہوں, میرا تعلق ہزارہ ریجن سے, ایبٹ آباد سے ہے. اس وقت لوگوں نے کسی بھی شخص کی اپنی پسند ناپسند نہیں دیکھی, انہوں نے صرف خان صاحب کے ویژن کو فالو کیا ہے. اس وقت لوگوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ یہ بندہ مجھے پسند نہیں اس لیے میں اس کو ایم پی اے کی سیٹ پہ نہیں دیکھنا چاہتا, یہ بندہ مجھے پسند نہیں میں اس کو ایم این اے کی سیٹ پہ نہیں دیکھنا چاہتا. ان کا لوگوں کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ خان کو ووٹ دینا ہے, خان کو کامیاب کرنا ہے اور خان کو پرائم منسٹر بنانا ہے. اور ان 3 سالوں کے اندر لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کتنے نامناسب حالات ہوئے, کتنے اکنامک, آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جو ہماری اکنامک کنڈیشن تھی وہ کیا تھی. اس کے بعد میں کہتی ہوں یہ ایک بدقسمتی تھی کہ جو خوش قسمتی ہماری بنی کہ کرونا کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے وہ پوری دنیا کے حالات خراب ہوئے, لیکن ہم نے بہتر پرفارم کیا اور ہم نے اس زمانے میں جو پرفارمنس دی اس کو بیرون ممالک نے بھی اس کو سراہا, مثال بنایا گیا. اور جو حالات انڈیا کے ہوئے, جو باقی بنگلہ دیش میں, جو ہماری نیبرنگ کنٹری میں ہوئے, وہ حالات پاکستان کے نہیں ہوئے. لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ ابھی بھی خان سے محبت کرتے ہیں, جس کا ثبوت آج آپ دیکھ لیجئے کہ منصیرہ کا جلسہ. ملیحہ کو بھی شامل گفتگو کریں گے. ملیحہ کیا سمجھتی ہیں آپ, یہ جو مشکل آن پڑی ہے, یہ مشکل درست وقت پر آن پڑی ہے جس نے ایکسپوز کر دیا معاملات کو, اور کیونکہ مشکل پڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے, یہ بتاتا ہے کون ساتھ کھڑا ہے کون ساتھ نہیں کھڑا ہے, جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر تحریک عدم اعتماد سپوز کیا کہ ناکام ہو جاتی, کیونکہ 2 ہی چیزیں نا, کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی. اب ٹک ٹک والی تو گیم رہی نہیں, اب یا چھکا لگے گا یا وکٹ گرے گی. سو فرض کرتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان پرائم منسٹر نہیں رہتے, آؤسٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ عمران خان سڑکوں پر نکلیں گے. عمران خان پھر عوام کو وہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے جو 2018 سے پہلے ان کو خود بھی نہیں پتا تھی کہ نظام کس حد تک کرپٹ اور مفلوج ہو چکا ہے. جنہوں نے کیا ہے, جو سہولت کار ہیں, پھر عمران خان ایک چیز بتائیں گے. اور چونکہ ان کے باوجود اس کے کہ ان کو اپنی یہ وکٹری لگ رہی ہوگی کہ ہم نے 1.25 سال پہلے عمران خان کو اڑا دیا عہدے سے, لیکن یہ 2023 میں آ کر اگر الیکشن ہوتے ہیں یا فرض کیا 2022 کے اینڈ پہ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو ہانٹ کرے گی یہ چیز. عمران خان پھر یہ بات کریں گے عوام کی عدالت میں جا کر کہ مجھے میرا ٹینیور پورا نہیں کرنے دیا. پھر عمران خان یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جب میں 31 مارچ 2022 تک پنجاب کے ہر خاندان کو بالکل خیبر پختونخوا کی طرز پر, جس طرح آزاد کشمیر میں, جی بی میں, وفاق میں ہیلتھ کارڈ دینے جا رہا تھا اور دے چکا بھی آلموسٹ, تو میری وہ ان انیشیٹیوز کو کامیابی سے مکمل نہیں ہونے دیا گیا, پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا گیا, جس کی وجہ سے دیکھیں کہ انہوں نے انسیکیور ہو کر مجھے نکال دیا. اب آتے ہیں اس پہ کہ اگر فرض کیا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے, تو یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم سے 2028 تک عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم رہیں. یہ پھر کیمپین ایک طرح سے اپوزیشن کی جانب سے ہو جائے گی عمران خان کے حق میں, کیونکہ پہلے جو ووٹ آف کانفیڈنس لے کر عمران خان پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ مارچ 2021 میں کامیاب ہو کر آئے, 176 کی جگہ 178 ووٹ لے کر آئے, 2 ووٹ اوپر لے آئے. بالکل. اب ایک ہی اپنی رجیم میں ایک بار ووٹ آف کانفیڈنس جیتنا اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہرا دینا مخالفین کو, یہ obviously عمران خان کے لیے اس سے بڑی الیکٹورل کیمپین کا کوئی پتہ ہو ہی نہیں سکتا 2023 کے الیکشنز میں.
اور آخر میں ایک بات کرتی چلوں کہ نواز شریف صاحب بہت اچھی بات کیا کرتے تھے, احسن اقبال صاحب آن ریکارڈ ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ فلور کراسنگ کو ختم کیا جائے, بڑی زبردست پرنسپل پوزیشن لیا کرتے تھے میاں صاحب. لیکن کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ رضا ربانی صاحب بھی جو اپنی نظریے کے خلاف جو چیز لگتی تھی لیکن پارٹی انفورس کرتی تھی اگر کوئی چیز, اس پر ابدیدہ بھی ہو جاتے تھے کہ ہو فوجی عدالتوں کے حق میں مجھے کرنی پڑی لیجسلیشن, ہو میں بڑا ابدیدہ ہوں. لیکن آج کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی محنت قانونی طور پر نہیں کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے, جتنی اس چیز پر ہو رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہارس ٹریڈنگ کو نظام سے ختم نہ کرنے دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ختم کر دیا تو سندھ ہاؤس میں جتنا اربوں روپیہ لگا ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا, اور پھر عمران خان کی فورن پالیسی کے مطابق چلنا پڑے گا. پھر امریکہ بہادر ہمارے سر پہ بھی آئندہ ہاتھ نہیں رکھے گا, عمران خان سے ڈس اپوائنٹ ہو. زبردست. جو لاسٹ پوائنٹ ہے ملیحہ آپ کا, اسی پر ہم کامنٹ لیں گے. ہمیں پروگرام میں نثار احمد چیمہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, ممبر نیشنل اسمبلی مسلم لیگ نون سے ہیں. سر ویلکم کریں گے آپ کو شو میں. سر پہلے تو آج کے اجلاس سے متعلق کی بات کر لیتے ہیں. بندے پورے تھے سر؟ بندے ضرورت سے زیادہ تھے, ہمیں جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ تھے. اچھا, بات یہ پہلے تو یہ میڈم ملیحہ ان کا نام ہے نا, جی جی, میڈم نے ایسی زبردست ترجمانی فرمائی ہے حکومت کی, پی ٹی آئی کی, کہ اتنی خوبصورت ترجمانی تو پی ٹی آئی کے ترجمان جو ہیں ان کے سپوکس پرسن وہ بھی نہ کر پائے. نہیں, آپ نے پچھلی والی مہمانی گفتگو کو مس کر دیا سر. میں عظمیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ضرور بتائیں کہ ملیحہ کی یہ خدمات سے فائدہ اٹھائیں. ماشاءاللہ ایسے زبردست ترجمان جو ہے آپ کو کہاں ملے گے سر؟ آپ کے پاس بھی ہیں آسما شرازی, آپ کے ترجمان تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان جیسے ترجمانوں کی قدر کریں, غنیمت ہے. میں دیکھا تھوڑے کول 15-20 نے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ میں تو ہارس ٹریڈنگ کی آپ فرما رہی تھی, ذکر فرما رہی تھی. میرے صرف 3 سوال ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اور بالکل یعنی ایک اسپیسیفک کویسچنز ہیں, اور ان کے میں اسی طرح کے یہ ہے کہ متعین جواب چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہارس ٹریڈنگ اتنی بری چیز ہے, اور واقعی بری چیز ہے, کیا جب زیادہ عرصہ نہیں گزرا, انہی اسمبلیوں کی بات ہے جب پنجاب اسمبلی کے کچھ ارکان ہمارے جو تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ منتخب ہونے والے, جب انہوں نے بغاوت کی تو ان کو یہاں لا کے عمران خان صاحب کے حضور پیش کیا گیا, اور انہوں نے بڑی گرمجوشی سے ان کو ویلکم کیا, اور انہوں نے کہا جی ایک اور اتنی وکٹیں گر گئی ہیں, یہ فرمائے, اندازہ کر لیں. دوسری بات یہ ہے, یہ فرمائے کہ ابھی تو کچھ عرصہ پہلے جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ جناب اگر میرے اپنے ارکان جو ہے میرے خلاف ووٹ دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم, میں کوئی ان سے ناراض نہیں ہوں گا, اور آپ کا یہ جمہوری حق ہے. یعنی جو پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ منتخب ہونے والے ارکان تھے ان سے کہا انہوں نے, عمران خان صاحب نے, کہ جناب یہ آپ کا جمہوری حق ہے, آپ مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے تو میرے خلاف ووٹ دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا. تیسرا میرا سوال یہ ہے, عظمیٰ سے بھی سوال ہے اور ان سے زیادہ ترجمان جو آج ہیں ملیحہ ان سے سوال ہے کہ یہ فرمائیں, عام عوام کی, یہ فرمائیں, نہیں عام عوام کی بات سنیں, پوچھیں, آپ عوام کی اگر بات سننا چاہیں تو باہر جا کے پوچھیں تو صحیح کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا, آپ کس نام سے پی ٹی اے حکومت کو پکار رہی ہے یہ عوام. اور عوام جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جن کا آپ اس حکومت نے جینا مشکل کر دیا, آپ شے خورد و نوش کی قیمتیں دیکھیں, گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, عوام کی تو چیخیں نکلوا دی ہیں انہوں نے. عوام تو یہ جب ہم حلقوں میں جاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ وہ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس عذاب سے کب نجات حاصل ہوگی. میرا سوال سن لیں. سوال تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو جنہوں نے بغاوت کی ہے, پی ٹی اے کے ٹکٹ پہ منتخب ہونے والے ارکان نے جنہوں نے بغاوت کی, ان کے بعد جس طرح میڈم فرما رہی تھی کہ جب انہوں نے ووٹ لیے تو ووٹ آف کانفیڈنس جب لیا تو 178 ان کے ووٹ تھے, ریکوائرڈ جو تعداد ہے وہ ہے 172, ٹھیک, یعنی 6 ووٹ ان کے زیادہ تھے. اب جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ ظاہر ہے 6 سے زیادہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کی تعداد 6 سے کئی گنا زیادہ ہے. اب یہ ہے کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اتحادیوں سمیت اگر آج اتحادی ان کا ساتھ بھی دیں, جو نہیں ساتھ دے رہے, آج ساتھ بھی دیں, تب بھی یہ ہے کہ ہاؤس کی اس ایوان کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے. جب یہ اکثریت نہیں ہے تو مجھے یہ فرما دیں کہ کیا کوئی قانونی اخلاقی جو ہے کوئی جواز ہے ان کے وزیر اعظم کے منصب پہ یہ فائز رہنے کا اور اس سے چمٹے رہنے کا؟ آج یہ ہے کہ اگر اخلاقی جرت ہو, اخلاقی اہمیت ہو تو ان کو خود ریزائن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے پاس ایوان کی اکثریت اب نہیں رہی, ایوان کی اکثریت کے اعتماد سے میں محروم ہو گیا ہوں,
تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کو یہ کہ ایک آنریبل طریقہ یہ ہے, ایک باعزت طریقہ یہ ہے کہ بچی کو عزت کو بچا کے وہ گھر چلے جائیں. چلیں عظمیٰ صاحبہ آپ اس پر رسپونڈ کر دیں. جی میں نثار چیمہ صاحب کی دل سے عزت کرتی ہوں, میرے انتہائی قابل احترام میرے کولیگ. دیکھیں جب انہوں نے بات کی نا کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان جو ہیں وہ ان کو خان صاحب نے پہلے بات کہی تھی کہ اگر وہ میرے پر اعتبار نہیں کرتے ہیں تو بتائیں, وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے تب بھی کوشش کی کہ فلور کراسنگ ختم ہو. اور اس وقت یہ بات تھی کہ خان صاحب نے خود کہا تھا جو چیز بھی چھپ کے ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے, ہر چیز کو صاف ستھرا سامنے ہونا چاہیے. اس وقت ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی خان صاحب سے, کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں ہوئی ہوئی تھی, ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے, ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوئی کہ آپ کو ایم این اے اور ایم پی اے کی اگلی دفعہ سیٹیں دی جائیں گی, آپ کو ٹکٹس دیے جائیں گے. دیکھیں یہ تمام, اچھا حیرت کی بات اس طرح سے ہے کہ جب لوگوں کو پیسہ دکھایا جاتا ہے تو اس کے بعد ہی لوگوں کو اختلافات بھی شروع ہوتے ہیں اس لیڈر سے جس لیڈر کے ٹکٹ کے اوپر وہ جیت کے آئے, اس لیڈر کی دی ہوئی مخصوص نشست کے اوپر جس کے لیے وہ کام کرتی نہیں, پی ٹی آئی کے لیے کام کرتی نہیں, اور اس کے اعزاز میں خان صاحب نے اس کو اس مخصوص نشست کے اوپر بٹھایا. اللہ نے اس عورت کو عزت دی, اس کے بعد خان صاحب نے اس عورت کو عزت دی, تو وہ کس طرح سے یہ کام کر سکتی ہے کہ جو آپ کو عزت دے آپ اس کی بےزتی کے اندر آپ شامل ہو, پہلی بات. دوسری بات جی, جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ جی جو نون لیگ کے اراکین آئے تھے ان میں سے کوئی یہ کہہ دینا کہ پی ٹی آئی نے ان کو پیسوں کی آفر کی تھی, پی ٹی آئی نے انہیں سیٹوں کی آفر کی تھی, یا ان سے کوئی اس قسم کا انہیں ایک سبز باغ دکھائے تھے کہ ہم آئندہ آپ کو ٹکٹ دیں گے یا ہم آپ کو مخصوص نشست پہ لے کر آئیں گے, یہ کچھ لے گئے تھے. دیکھیں نہیں ایک بات ہے نا کہ مطلب اس طرح سے وہ اگر آئے تھے تو کسی نے ہم پہ یہ ایلیگیشن نہیں لگایا کہ ہم نے ان کو نوٹ دکھائے تو ان کے موڈ بنے, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات جی مہنگائی کی بات انہوں نے کی. آج کہتے ہیں مہنگائی, سب سے پہلے یہ لوگ ہی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ تمام پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. خان صاحب نے کس پیٹرول کی قیمت کو یعنی پہلے کہتے ہیں کم کریں پھر کہتے ہیں کم کیوں کریں. دیکھیں اب یہ جو باتیں ہیں جن کے اوپر یہ جو اپوزیشن ہماری باتیں کرتی ہے, لوگ بے وقوف تو نہیں ہے نا, لوگ سن رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ تجزیہ میرا بھی دیکھتے ہیں, وہ تجزیہ ملیحہ کا بھی دیکھ رہے ہیں, وہ تجزیہ چیمہ صاحب کا بھی دیکھ رہے ہیں. میری ملیحہ سے فرسٹ ٹائم یہاں پہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن آج دیکھیں ان کو تو ترجمان میری فرسٹ ٹائم ان سے آج ملاقات ہوئی ہے. یہ ان کا کام ہے عوام کے لوگوں کی ترجمانی کرنا. یہ جاتی ہیں لوگوں میں, یہ وہاں پہ جا کے لوگوں سے انٹرویوز لیتی ہیں, وہاں پہ جا کے پوچھتی ہیں, اور اگر یہ اپنا کام آنیسٹ طریقے سے نہیں کرتی ہیں تو یہ اتنی فیمس بھی نہ ہو. بالکل ان کا کام ہے کہ جو حق اور سچ کی بات ہے وہ لوگوں کی وہ سامنے لے کر آئیں. اور میں یہ نہیں کہتی کہ یہ پی ٹی آئی کی ترجمان ہے, اس طرح کے بڑے ترجمان آپ کو ملیں گے. ابھی آپ دیکھ لیجئے مانسیرا میں جو جلسہ ہوا اس میں کیا ہم لوگوں کو پیسے دے کر لے کر آئے ہیں؟ مانسیرا ہزارہ ریجن, چیمہ صاحب بھی اس کی بات کریں گے کہ وہاں پہ لوگ پیسے پہ بکتے نہیں ہیں, وہاں پہ لوگ اپنی ضمیر کی آواز پہ اور وہ جو جس کو بہتر سمجھتے ہیں ان کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پیسے کی بات ہوئی, ایک کامنٹ نثار صاحب آپ سے لے لیتا ہوں کہ آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ صالح محمد صاحب کو 20 سے 25 کروڑ کی آفر ہوئی تھی. پیسہ چل رہا ہے؟ ہم نے دیکھیں, میں آپ کو بالکل یعنی کہ پورے اعتماد کے ساتھ وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں ظاہر اپنی پارٹی کی قیادت کو جانتا ہوں, اپنی پارٹی کو جانتا ہوں, ہم قطن کسی پیسے کی لین دین میں شامل نہیں ہیں. پیپلز پارٹی پیسے دے رہی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, وہ تو وہ کوئی پیسہ دے رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, بالکل نہیں پتا. یہ ہے کہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ اربوں روپے وہاں چل رہے ہیں, یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں. چلیں مجھے سر میری بات سن لیں, اس پہ سوال سر, اگر پیسہ چل رہا ہے, یہ معلوم ہو گیا پیسہ چل رہا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. چاہے آپ کی پارٹی کا کوئی رہنما ملوث ہوا, میں کہتا ہوں پارٹی چھوڑ دیں گے. جو بھی, یہ کیا مطلب ہے جو پارٹی چھوڑ دیں گے, یہ کیا مطلب ہے؟ پی ٹی نہیں, آپ جس ادارے سے نہیں, آپ جس ادارے سے ہیں یا میڈم جس ادارے سے ہیں اس میں کبھی یہ ہے کہ کوئی غلط کام نہیں ہوا, آپ نے چھوڑ دیا ادارہ؟ یہ کیا سوال ہے؟ یہ کیا سوال؟ آپ نے کہا نا آن ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں پیسہ نہیں چل رہا. بالکل میں کہہ رہا ہوں, ہماری قیادت جو ہے, ہماری پارٹی قطن پیسے کی اس میں لین دین میں شامل نہیں ہے, اور نہ اس طرح کے کام ہم کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کی حمایت حاصل ہے, اللہ کے بھروسے پہ ہم کرتے ہیں. نہیں سن لیں,
بات یہ ہے کہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ اور اسٹیبلشڈ لیگل پرنسپل ہے کہ جس نے الزام لگانا ہے اس کا فرض ہے یہ اونس آف جو پروف ہے، یہ سن لے نا، سن لے، اونس آف پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہے. یہ میڈم نے کہا جی ارمور بھائی چلتے ہیں، ان کا فرض ہے یہ ثابت کرے، ورنہ یہ ہے کہ جو الزام جو ثابت نہ کر پائے اس کو بھی مجرم گردانا جانا چاہیے. ایک ٹھہرے نا، میری بات مجھے مکمل ہونے. اب مجھے بھی تو سن لیں، آتے ساتھ پہلے الزامات کو چھاڑ لگا دیں. نہیں الزامات تو آپ لگا رہے ہیں، یہ سن لیں. گزارش یہ ہے کہ ایک بات میری سن لیں کہ جس طرح عظمیٰ نے کہا، دیکھیں جن کا ذکر وہ کر رہی ہیں خاتون جو چھوڑ کے آئیں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ بھی جانتی ہیں ان کو، اور میں بھی جانتی ہوں وجیہ کو، بڑی نوبل فیملی، پرانی مسلم لیگی فیملی. میں تو کئی بار ان سے کہتا رہا کہ آپ پرانا مسلم لیگی خاندان ہے آپ کا، یعنی کوشش پہلے سے جاری تھی. ہاں بالکل بالکل، ہم بندے توڑنے کی کوشش پہلے سے جاری تھی. ہم پرسویڈ کرتے رہے کہ آپ اپنے گھر میں آئیں، مسلم لیگ میں آئیں، آپ کہاں پھنس گئے. دوسری بات سن لینا، ہاں بالکل دوسری بات بالکل بالکل کہتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا اب ایسے کیا کیا کہ وہ پھر آ گئیں. اب یہ ہے کہ عوام کا جو ہے نا، عوام کا مزاج، موڈ، عوام کی جذبات، عوام کا غیظ و غضب سب کو نظر آ رہا ہے. جن لوگوں نے بات سنیں، جن لوگوں نے عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، عوام کے جذبات وہ دیکھ رہے ہیں. جب بھی عوام کو موقع ملے گا انہوں نے ووٹ کے ذریعے مہنگائی اور بے روزگاری کے مظالم ان کا بدلہ لینا ہے. دیکھیں کیا ضمنی الیکشن جتنے ہوئے ہیں 2018 کے بعد، جتنے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں، کے پی کے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، عوام نے کیا بدلہ نہیں لیا. اب یہ ہے کہ یہ سن لیں آخری بات یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں میری بات آج نوٹ کر لیں، لکھ لیں کہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں عوام نے وہ ووٹ کے ذریعے یہ اس طرح بدلہ لینا ہے کہ پی ٹی آئی کو نشان عبرت بنا کے رکھ دینا ہے. پی ٹی آئی کا بلے کا نشان جو ہے، پی ٹی آئی کا بلے کا نشان جو ہے وہ شکست اور رسوائی کا سمبل ہوگا، اس سے بچنے کے لیے لوگ چھوڑ رہے ہیں. اچھا ایک منٹ، چیمہ صاحب نے بہت سے الزامات بھی عائد کر دیے. دیکھیں میں بطور صحافی میرا یہ کام بنتا ہے کہ آنیسٹلی جو عوام کے جذبات ہیں اس کی ترجمانی کروں. آج جو مانسیرا میں آپ نے دیکھا کہ جو عوام کا جمع غفیر تھا، وہ میں تو نہیں قیمے والے نان دے کے لے کے آئی تھی نا، یا بریانی کے لالچ میں تو نہیں لے کے آئی تھی عمران خان صاحب کے پاس. وہ تو خود آئے اور جس جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے عمران خان کی بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں، بات کیا ہے. عمران خان کے جو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں نا، جو ان کے گورننس ایشوز ہیں، جس پہ میں اپنے پروگرام میں بھی اور دیگر پروگرامز میں ہم بات کرتے ہیں، جو بزدار کی سلیکشن سے لے کے اپنی ٹیم کی ناقص سلیکشن کرنا، غلط لوگوں پہ اعتماد کر لینا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا خمیازہ بھگتنا، وہ تو ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو عمران خان نے اگر غلط فیصلے کیے تو ان کی سزا بھی پائی اور پا رہے ہیں. لیکن اصل جو بات ہے نا، جو عمران خان کی بات عوام کے دل پہ جا کے لگتی ہے، وہ یہ کہ 35-40 سال سے جو نورا کشتی چل رہی تھی کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، ٹھیک ہے، 5 سال باریاں لگائی بھی تھیں، جو جیتتا تھا گفٹ ہیمپر کے طور پہ فضل الرحمان صاحب اس کو مل جاتے تھے، اور ان کو بھی ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی فضل الرحمان صاحب نے، ہمارے سینئر ہیں بادامی صاحب، ان کے پروگرام میں ایک دن فرمایا کہ کرپشن از ناٹ این ایشو فار می. جس طرح خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میاں صاحب پینما از ناٹ این ایشو، لوگ بھول جائیں گے، یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں. اسی طرح فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ کرپشن ایک نان ایشو ہے. جب ان سے زرداری صاحب کی کرپشن کے حوالے سے سوال کیا گیا تو مجھ سے ایسے سوال نہ کیا کریں، نان ایشو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ عمران خان نے عوام کو ایک شعور دیا ہے، ایک خودداری کے ساتھ، قومی غیرت کے ساتھ جینا سکھایا ہے. عمران خان نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کا مقصد بطور پارلیمنٹیرین، بطور پرائم منسٹر آف پاکستان یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنا پورا خاندان لے جائیں اور یو این میں بالکل ایک فیملی ٹرپ کی طرح آپ چلے جائیں، آپ باہر جائیں تو سیر و تفریح آپ کا بنیادی مقصد ہو. ہاں عمران خان کی اپنی ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کے ویژن پہ نہیں چل رہے، وہ عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ اپوزیشن مسئلہ نہیں ہے عمران خان کا، ان کا سب سے بڑا ایشو اپنی ٹیم کے اندر جو غلط لوگ ہیں وہ جو خود ہی لائے. اور ایک بڑی اہم بات یہ کہ شہباز شریف صاحب، چیمہ صاحب نے اسے میری بات کا جواب نہیں دیا، جو ایک منٹ جو میں نے چیمہ صاحب کو کہا تھا، بات کی تھی، انہوں نے نہیں اس کو کلیئر کیا عوام کے لیے. جو میں نے کہا کہ میاں صاحب اور احسن اقبال صاحب بہت جوش و خروش سے فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کے خلاف بات کرتے تھے، اور آج دیکھیں کہ کس طرح سے ٹیبلز پلٹ گئے ہیں اور اپنی بات رائے بدل گئی ہے. مجھ پہ الزام لگ گئے.
کہ میں عمران خان کی ترجمانی کری ہوں, لیکن انہوں جو نے اپنے الزام ہے اس پر آئیں گے, اس اس پر آئیں گے. چھوٹی سی بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے, چونکہ ہم ہارس ٹریڈنگ کی بات تو کر طرح سر نے بھی کہا کہ جو الیکشن ہے وہ بتائے گا کہ معاملات کس طرف ہیں, لیکن جو آج کل ہونے والے جلسے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں, اس پر کچھ کامنٹ ملیحہ نے کیا بھی ہے, کچھ بات ہم نے بھی کی ہے. لیکن جو میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, جو ٹاسک دیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو, اور جو ٹیلی فونک رابطے ہوئے, جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اتحادی جماعتوں سے, اس پر بھی بات کریں گے. اور جو منحرف اراکین ہیں, کیا ان سے خان صاحب رابطے میں اگر ہیں تو کیا بات ہو رہی ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی, انسانیت کی اکثریت یہ سوال کیے بنا ہی چلی جائے گی کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے. پاکستان تو وہ ملک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے پاس یہ ملک نہیں. میں اپریشیٹ کروں گا پرائم منسٹر عمران خان کو, انہوں نے اس انیشیٹو پہ کام کیا, سوشل انوائرمنٹ اور جو اکانومی, ان تینوں چیزوں کو پہلی مرتبہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. ایک نیچرل کیپٹل اکاؤنٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں, یہ پاکستان میں پہلی بار ہو رہی ہے. ہم کنسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں نیو ڈیمز کی, تو ہم کالا باغ ڈیم کی ریس کنسٹرکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ پودا لگانا ہے, صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ پودا زندہ رہتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتا ہے, اس کا ثواب آپ کو ملتا ہے. پاکستان زندہ باد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ہم بات ہارس ٹریڈنگ کی کر رہے ہیں اور اس سے متعلق بھی بات مزید ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ منحرف اراکین, ان سے رابطہ بھی ہے, یہ خان صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے. تو ذرا اس پر بات کرتے ہیں. عظمیٰ ریاض جدون صاحب چونکہ ساتھ موجود ہیں, نثارہ مچیمہ صاحب, ملی ہاشمی ہیں. عظمیٰ صاحبہ, منحرف اراکین سب سے رابطے میں خان صاحب؟ دیکھیں جی, بالکل میں خود کوشش میں ہوں کہ جو میری 2 بہنیں اس وقت گئی ہیں ان سے میرا کانٹیکٹ ہو سکے, ان کو میں سمجھا سکوں, ان کو بتا سکوں کہ بالکل آپ واپس آئیں. جس خان نے, جس پارٹی نے آپ کو عزت دی ہے, تو آپ اس کی عزت کا پاس رکھیں گی تو اللہ آپ کی عزت کا پاس رکھے گا. دیکھیں, میں ایک چیز کا مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے, جس سے آپ کو پتہ ہے چند صاحب جو تھے جو پیپلز پارٹی سے ہماری طرف آئے تھے, وہ بھی تو واپس گئے ہیں, لیکن انہوں نے ایک پراپر ایک طریقہ اپنایا. کسی نے ان کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائیں کہ یہ پیسے کی لالچ میں واپس گئے ہیں یا ٹکٹ کی لالچ میں یہ واپس گئے ہیں, یہ کس طرح گئے ہیں, وہ بھی تو نکل کے گئے نا. دیکھیں, آنے اور جانے کا ایک پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن جس طرح سے اس وقت جو ہمارے اراکین گئے وہاں پر گئے, ہوتی ہے گھر کے اندر بھی بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں. اسی طرح سے مسلم لیگ نون میں بھی بہت سی لڑائیاں ہیں. 2 گروپس ہیں, ایک کیپٹن صفدر صاحب نواز شریف صاحب کا گروپ ہے, ایک شہباز شریف وہ مانتے نہیں ہیں. نہیں, وہ ہمیں پتہ ہے نا ہے. اب ہم جائیں ادھر جا کے ہم کہیں گے جی نواز شریف تو گیا, تو تم لوگ یوں کرو کہ ہماری طرف آ جاؤ, ہم تم لوگوں کو منسٹری بھی دے رہے ہیں, ہم تم لوگوں کو اتنے پیسے بھی دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ چیز ہم نے نہیں کی. دیکھیں, اور یہ چیز وہاں پر بھی ہے. جو ہمارے اراکین تھے, ان کو اگر کوئی مسئلہ تھا تو ایک پراپر ایک طریقہ اپناتے, اپنے اوپر الزامات بھی نہ لگواتے. سپوز اگر چلیں جی الزام ہے, انہوں نے پیسے نہیں لیے, اگر الزام ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے کہ وہ اتنی زیادہ اٹریکٹیو تھی ان کے لیے کہ وہ وہاں پہ چلے گئے؟ حالانکہ حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ کیا اتنی بڑی اٹریکٹیو چیز تھی کہ انہوں نے خان کی دیوی عزت کو عزت نہیں سمجھا. اور آج سوشل میڈیا کے اوپر بھی, مطلب ٹی وی پہ بھی, ہر جگہ پہ بھی, ایون لوگ ان سے اتنے متنفر ہیں. انہوں نے کہا ہم نے تمہیں ووٹ نہیں دیا تھا, ہم نے خان کو ووٹ دیا تھا. اور 2018 کے الیکشن کے اندر یہی بات ہو رہی تھی, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر کھمبا بھی کھڑا ہوا تو ہم اس کو ووٹ کریں گے. تو یہ ووٹ اس شخصیت کا نہیں ہے, اس شخص کا ووٹ نہیں ہے, یہ عوام کا ووٹ ہے. اور جو عوام چاہتی ہے آپ اس پہ چلیں. ہم نے تو کسی کا کوئی ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کی, تو لوگوں نے کی ہیں. بالکل. راجہ ریاض صاحب, یہ ابھی عوام کی بات کر رہے تھے. راجہ ریاض صاحب کی میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہی ہوں, کوئی بھی اس کو مجھے چیلنج کر کے دکھا دے, ان کا اپنا خاندان ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. ان کے اپنے سگے بھتیجے نے ان کے خلاف پوسٹرز اور بینرز لگا دیے ہیں. خان صاحب نے جو کہا تھا کہ پھر شادی پہ جانا مشکل ہو جائے گا. میں ایک چیز دیکھیں, اگر آپ کے پروڈیوسر صاحب کو فارورڈ بھی کر دیتی ہوں, عوامی جذبات جو ہیں, عوامی جذبات اس طرح کے ہیں کہ سب کو پتہ ہے جنہوں نے عوام کے پاس جانا ہے. جس طرح میں نے کہا
کہ آئندہ الیکشن میں عوام کا جو غض و غضب ہوگا اس کا نشانہ بنے گی پی ٹی آئی اور اس کے امیدوار. اور میں آپ کو بتا دوں, جس طرح میں پھر دہراتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے وہ شکست اور رسوائی کا سمبل ہوگا. اسی سے بچنے کے لیے لوگ چھوڑ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ فلور کراسنگ ختم ہو؟ عوام چاہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے عذاب سے میرا سوال کچھ اور ہے. چلا جائے باقی سر فلور کراسنگ ختم ہو یا نہ ہو, عوام جھولیاں اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ عذاب جو مسلط ہو گیا ہے, عذاب جو مسلط کر دیا کہ کیا عوام یہ دعا کرتے ہیں کہ اس سے نجات حاصل ہو؟ عوام کو اس سے غرض ہے کہ اس عذاب سے نجات حاصل ہو. نہیں, فلور کراسنگ عذاب نہیں ہے سر. نہیں, فلور کراسنگ بالکل غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات سنیں, ساتھ دیں حکومت کا. نہیں بات سنیں, آپ کو مطلب گولڈن اپرچونٹی سے ساتھ دے کے روک دیں. مجھے یہ بتائیے, میں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے عوام کے پاس جانا ہے ان کو عوام کے جذبات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آئندہ ہم کس منہ سے جا کے عوام سے ووٹ مانگے. جن کو آپ خرید رہے ہیں کیا ممکن نہیں کہ دوبارہ بک جائیں گے؟ نہیں, جو کہیں, جو دیکھیں پنجاب اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائے تو وہ جو ہے وہ بڑا شاباش ان کو دیں گے. جو یہ پی ٹی آئی کے ارکان جو ہے عوام کے غضب و غضب سے بچنے کے لیے بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ اگر آ جائیں. سر دونوں کے لیے بات کر لیں. آپ نے کہا تھا, آپ نے اس وقت کہا تھا, ویسے آپ نے کہا تھا, آپ نے یقیناً کہا. میں تو آج بھی کہتا ہوں سر کہ مظاہرے ہمیں یہ ہے کہ محروم رہ گیا آپ کے طرف سے, آپ نے کیا تو ہوگا. ویسے اچھا میری بات, عمران خان آنیسٹ نہیں ہے کیا؟ عمران خان آنیسٹ نہیں بھائی دائیں بائیں سارے ڈس آنیسٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کہہ رہے ہیں آنیسٹ. کوشش تو کریں نا, انہوں نے آسٹریلیا سے تو نہیں امپورٹ کرنے تھے. اندازہ کر لیں کرپٹ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جن کو خود کہتے رہے کہ یہ سب سے بڑے چور ڈاکو ہے, جن کو کہتے رہے جی میں ان کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں, جن کو کہتے رہے نہیں, تو یہ سارے جو ہے اقتدار. دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں ایک چیز واضح ہے, ایک جملہ خاتون کہیں گے, صرف آخری بات دیکھیں, عمران خان صاحب کے بارے میں ایک چیز جو حتمی طور پر طے ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار بچانے کے لیے ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. تو عمران خان صاحب جو ایک بات کر رہے ہیں سر جلسوں کر کے کہ نیکی اور بدی کا راستہ ہے, ہم نے چننا ہے, نوجوانوں کو دل پہ دستک دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ایک راستہ چننا ہے, غلط کر رہے ہیں سر. کون سا یہ جو زبان سکھا رہے ہیں یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. کون سی یہ بات زبانی درس اندازہ کر لیں. فضل الرحمان کا ذکر ہوا, فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کا خطاب خواجہ آصف صاحب آپ کے اپنی پارٹی کے صاحب نے دیا. بالکل غلط. یہ تو جس نے کہا غلط, خواجہ آصف صاحب نے ڈیزل کا خطاب دیا تھا فضل الرحمان صاحب کو. خواجہ آصف صاحب نے سر یہ جو سر میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گی. دیکھیں ٹھیک ہے, آپ کی لائلٹی آپ کے پارٹی کی طرف ہونی بھی چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں غلط جو ہے زبان استعمال ہو رہی ہے. آپ حمزہ شہباز شریف کی وہ کلپس دیکھیں جس میں کہتے ہیں کرپشن ہوتی ہے, ہوتی رہے گی, اور یہ کام ایسے ہی چلے گا. جو ہمارے مستقبل ہمارے بچوں کو اس قسم کی جو تربیت دیں گے, آپ مجھے بتائیں نا ہم کیسی اپنی قوم بنائیں گے, اس کی تربیت ہم کیسے کریں گے. ہم دیکھیں یہ چیزیں نہیں آپ سن لیں, کسی نے کہا کہ جی بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اس کو یہ جو ایک فیکٹ ہے نا, ایک بٹر فیکٹ ہے, ایک بٹر فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے. سر لیڈرز اگر بنائیں گے اور ایسی زبان استعمال ہو تو کیسے؟ نہیں, یہ انہوں نے کسی کو یہ الٹے نام سے پکارا ہے, گالی دی ہے. اچھا نہیں کرپشن ٹھیک ہے, حمزہ شہباز نے یا مریم نواز نے یا شہباز شریف نے شہباز شریف نے آج تک لوگوں کے نام بگاڑ کے اس طرح کی باتیں کی. سر مجھے یہ بتائیں پاکستان کا بڑا مسئلہ کیا ہے, نام بگاڑنا یا کرپشن؟ نہیں, یہ سارے کرپٹن کے دائیں بائیں. نہیں, بڑا مسئلہ کیا ہے, کرپشن یا نام بگاڑنا؟ بیشتر لوگ کیبنٹ میں وہ جن کے اوپر بشیر سر میرا سوال کچھ اور ہے کہ نام تھے درج جن نام بگاڑنا بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے, کرپشن بڑا مسئلہ. یہ ہے, یہ اس سوال کا جواب نہیں دیا سر آپ نے. کرپشن بڑا مسئلہ یا نام بگاڑنا بڑا مسئلہ پاکستان کا؟ یہ دونوں بڑے مسئلے اور دونوں پی ٹی اے میں شامل اور نام بھی ڈیزل جو ہے خواجہ آصف صاحب نے رکھا ہے. دونوں کا آغاز تو پھر آپ لوگ کر رہے ہیں سر. جو کرپشن کی بات ہم مسعود چپراسی ہیں, میری بات سنیں. 1600 کروڑ روپے کی کرپشن کیسز کا شہباز شریف صاحب کو عدالت میں اس وقت جواب دینا ہے. نہیں, عدالت نے جب مجرم گردانا تو سر عدالت میں وہ ایمبولینس پہ جاتے ہیں, وہاں پہ کھڑے نہیں ہوا جاتا, زرداری صاحب ویل چیئر پہ جاتے ہیں. میری ریسپیکٹفلی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک یہ ہے کہ کوئی الزام عدالت میں ثابت نہیں ہوتا اس وقت وہ ملزم ہے, مجرم نہیں کہہ سکتے آپ.
یہ غلط ہے. مقصود چپڑاسی کون ہے سر؟ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. سر مقصود چپڑاسی کون ہے؟ تو عوام کی عدالت میں اب بات آ گئی نا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 450 کروڑ کیسے آیا؟ پی ٹی آئی کے ترجمانوں نے اگر کرنا ہو انہوں نے یہ ازیوم کر لیا. اگر یہ رول آپ نے ٹائٹل دیا ان کو سر, یہ جج کا آپ نے دیا مجھے ٹائٹل, جج کا رول اگر آپ نے ازیوم کر لیا ہے ٹائٹل تو آپ نے دیا یہ ذمہ داری آپ کی طرف منتقل ہو گئی ہے. سر ایف آئی اے نے بڑی ڈیٹیل چلے آپ ہی بتا دیں کہ جج یہ فیصلہ کرنا جو ہے کہ کرپٹ یہ بندہ ہے یا نہیں ہے, یہ محترمہ صاحب سر پھر ایک سوال بھی لے لیں سر. اچھا ایک ایف آئی اے سر ایک جملے کی آپ عوام کی آواز ایف آئی اے نے 4 میں بتاتی ہوں, ایف آئی اے نے بطور صحافی مجھے پتا ہے, میں نے پوری اس پہ انویسٹیگیشن کی, ایف آئی اے نے 4000 صفحات پہ مشتمل رپورٹ جاری کی جس میں 97 اکاؤنٹس کا پتا چلا کہ ان میں 55,000 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں 5 سال کے اندر اندر, اور اس میں سے جناب جو اکاؤنٹس نکلے 97 میں سے 28 عدالت نے ابھی ان کو عدالت نے ابھی یہ اس کا کو ورڈکٹ نہیں دیا. 97 میں سے سر 97 اکاؤنٹس میں سے 28 اکاؤنٹس ایسے تھے جو ملازمین کے نام پہ نکلے, جن میں سے 14 جو تھے فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صاحب اور پی ٹی کی قیادت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ سر عمران خان کا تو سب سے بڑا مسئلہ گورننس ایشو ہے, پنجاب حکومت کی مس گورننس ایشو ہے نا, جو ہم انہیں کہتے ہیں ان کی ٹیم ان کا سیاپا ہے. آپ لوگوں کا تو مسئلہ کرپشن ہے نا جی. الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں, اس کے بعد کہا جی حضور یہ ہیں وہ ذرائع, آپ کے کہنے سے آپ کو جج تو نہیں ہے نا, نہیں تو سپریم کورٹ کے جج نے فاضل جج نے جب فیصلہ دیا 5 رکنی جو بینچ تھا, فیصلہ یہ تھا کہ یہ بیٹے سے تنخواہ لینی تو ڈکلیئر نہیں ہوئی. یہ پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر, سر آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ لے سکتے ہیں کاما کیا؟ آپ کے پاس یہ مذہب کا خیز الزام کرپشن کی بنیاد پہ آج تک نہ میاں نواز شریف نہ میاں شہباز شریف کو آج تک سزا نہیں ہوئی, نہ ان کو ڈکلیئر کیا کسی عدالت نے. یہ سزا جو دی گئی ایک بےہودہ سے الزام پہ, مذہب کا خیز سے الزام پہ, اسی طرح ایک ویڈیو جج نے سزا دی اور اس سزا کی کوئی اخلاقی اور قانونی ہر بات کو مذاق لیا جاتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ لندن فلیٹس تو کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے تو پاکستان میں. اب یہ فرمائیں کہ آپ تینوں جو ہیں پی ٹی آئی کی آپ تینوں مل کے بھی اندازہ کریں. میں تو دیکھیں آپ کو سیدھا ایک سوال کروں سر, چلے میرا سیدھا, میں تو سر کیا بات کہتے ہیں نا فلور کلاسنگ, سر خان صاحب کریں پی ٹی آئی کریں وہ بھی غلط, نون کرے تو بھی غلط, آپ اس میں ساتھ دیں نا سر. اس میں آپ ہی کہیں کہ یہ انصاف ہے, یہ طریقہ انصاف کا انصاف ہے. سر نہیں میری بات سنیں, بڑا آنیسٹ سا سوال ہے, تینوں نے ایک معصوم آدمی کو گھرا ہوا ہے نواز شریف صاحب آنیسٹ ہیں اور بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں. نواز شریف آنیسٹ سر, یہ والی سچویشن ہمیں جیو پہ بلائن کرنی پڑتی ہے. ہاں کیوں نہیں رہے عدالت سے, بالکل آنیسٹ ہے. میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں دیکھیں بالکل میاں نواز شریف کے خلاف بھی آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. میاں شہباز شریف آپ کو سن لیں میری بات, میں نے میاں شہباز شریف کے ساتھ کام کیا ہے, میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں سیاست سے ہٹ کے. میں بطور ڈی جی ہیلتھ میں پنجاب میں جب تھا تو میں ان کے ساتھ کام کیا, ان کی ٹیم کا حصہ تھا. میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں, ایک بار نہیں کئی بار, اور باڈی لینگویج ہی بولتی ہے. مجھے بڑا قریب سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے ان کی ڈیلنگ, ان کی پرفارمنس, سارا کچھ. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, ایک بار نہیں کئی بار میاں شہباز شریف نے کہا کہ دیکھو یعنی کہ الگ میرا اللہ جانتا ہے, وہ انسان بشری کمزوریاں بے شمار لوگوں میں ہوتی ہیں, کئی ہوتی ہیں, ہر انسان میں ہوتی ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. لیکن ایک بار نہیں کئی بار میاں شہباز شریف نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہا کہ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے آج تک ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی, اور میرا دل مانتا ہے کہ بالکل صحیح کام, کرپشن کا راستہ روکتے ہیں نا بالکل صحیح کام. دہلی کی تو واقعی نہیں کی, 1600 کروڑ روپے کی بات ہے. آپ جو چاہیں سر یہ مواد کورٹ کے صحیح, لیکن میں پھر وہ سادہ سوال دوبارہ کرتا ہوں. سر آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی, آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, میرا سادہ سوال سر یہ ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن بھی آپ دیکھیں سر سادہ سوال لیں سر, سوال لیں. سوال پھر وہ یہ سر کہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے نا سر آپ کے پاس, متحدہ اپوزیشن کے پاس, کہ آج راستہ روک لیں. ہم بالکل روکیں گے. آپ پہلے یہ کریں, پہلے آپ تینوں مل کر یہ فیصلہ کریں کہ اگر ایوان میں عمران خان صاحب کو اب اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا, محروم ہو گئے ہیں, تو کیا ان کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے تینوں یہ بتائیے. پہلے تو عدم اعتماد کا معاملہ سامنے آنا تو سر, ابھی تو سامنے نہیں ہے. جی کرنا چاہیے, ایک منٹ دیکھیں, اگر 178 کے پاس ممبر 1600 کروڑ روپے کی کرپشن کی بات ہو گئی ہے سر, وہ آپ جو ان کے ارکان چھوڑ گئے,
اب جو ارکان چھوڑ کے باغی ہو گئے پی ٹی آئی کے، ان کے بعد کیا اکثریت؟ سر تو کیا پتا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ادھر آ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں میں ان کو یہی اعتماد کو ووٹ لے کے دکھا دیں، ایک منٹ، نہیں سر منڈے کو دکھا دیں. سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، کیس آیا تھا آپ نہیں لوگوں چھوڑیں نے دفعہ سر، میں کہتی ہوں اگر اکثریت نہیں ہے تو خان صاحب کو اتر جانا چاہیے. ویری گڈ. میں کہتی ہوں بات سنیں نا، آگے بھی بات سنیں نا، آگے بات سنیں. میں یہ کہتی ہوں کی وجہ سے ہمارے دل میں اس بات کا بہت احترام سر ٹھیک ہے، میں کہہ رہی ہوں اگر اکثریت نہیں ہے بالکل خان صاحب کو اترنا چاہیے، لیکن آج آپ ہمیں پرمیشن دیں، آپ کے بندے اگر ہم لے کر آئے تو آپ شور نہیں مچائیں گے. لے آئیں بالکل لائیں. پکی بات ہے سر، بات ہی تو یہی ہے نا سر. اب لیکن بات تو غلط ہے نا، بات یہ نا کہ غلط، اب آپ کی طرف کہتے ہیں نا وہ لوہے کو لوہا کاٹتے ہیں. دیکھیں بھئی آپ کو چاہیے ایک منٹ سر، ایک بدنام حکومت کے ساتھ کون دے گا؟ کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. دیکھیں اگر جو غلط چیز ہے اس کو ختم کریں، نہ کہ میں کہوں کہ جی آج ہم ختم کریں تو وہاں سے ہونا چاہیے. آج دیکھیں آج میری بات سنو، عظما نے کنکلوڈ کر دیا میں خوبصورت طریقے سے. میں کہتا ہوں میں اتفاق کرتا ہوں، آپ بھی کریں. اگر عمران خان صاحب ایوان کی اکثریت کے اعتماد سے محروم ہو گئے ہیں تو ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہماری صفوں میں سے کوئی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو بالکل اب 100 بار ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک بدنام حکومت کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. سر آپ نے اتنی تعریف کی ان کے بیان کی، تھوڑا سا آپ بھی سر بیان دینا کہ پھر سپریم کورٹ میں آپ لوگ بھی جائے کہیں کہ ٹھیک ہے جی منحرف اراکین تاحیات نااہل. نہیں کریں نا سر، کریں نا سر، اعلان کریں. آپ ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونے دیں. سر آپ نے غلط بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ یعنی فلور کاسنگ چلتی رہے سر، اگر بات ٹریڈنگ چلتی رہے سر، پیسہ چلتا رہے سر، زمین بیچتے رہے. اگر میری بات سنیں سر، جتنا حکومت کے پاس پیسہ ہے اتنا آپ کے پاس نہیں ہے. اگر ہم بھی اگر حکومت کا پیسہ لوگوں کو خریدنے میں لگا دیں تو آپ مجھے بتائیں کہ برائی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ پیسے کی خرید و فروخت پیسے کے ذریعے ہوئی ہے، بالکل غلط. میں مذمت کرتا ہوں. سر اگر کا کیا مطلب ہے؟ سندھ ہاؤس میں جو کچھ تھا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ نہیں دیا تو ہم نے ڈی ایچ اے میں 10-20 کروڑ کا مکان دے دیا ہے، ہم نے کوئی مارکیٹ دے دی ہے، ہم نے ڈالرز دے دیے ہیں. کاموں میں ہم ملوث نہیں ہوتے جی. تو دوسری پارٹی ملوث ہے، ہم نہیں ہوتے سر. تو دوسری پارٹی ملوث ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں ملوث کون ہے؟ میرے پاس بغیر ثبوت کے میں ملیہ کی طرح الزام نہیں لگاتا. بغیر ثبوت کے میں بے بنیاد الزام کیوں لگاؤں؟ اگر مجھے سر سادہ سوال ہے، معلوم ہو جائے پیسہ چلا ہے، کیا کریں گے؟ میں بالکل کنڈیم کروں گا. صرف کنڈیم کریں گے؟ بالکل کروں گا. صرف مذمت کے پیسہ چلا ہے. لوگوں کا کیا کریں گے وہ جو پیسے لے کر گئے ہوئے ہیں؟ بس مذمت کر دیں گے. مذمت مذمتوں سے امنی کام کی طرف آ جائے. کشمیر کے معاملے میں مذمت نہیں ہوتی تھی. اچھا 15 مارچ، ایک منٹ، میرا بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف یو این نے کہا ہے کہ دن منایا جائے گا. یہ عمران خان کی بہت بڑی خارجی سطح پر ماشاءاللہ کامیابی ہے، اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں جی. اصل میں آپ ملیہ آپ سے تو تعارف نہیں ہے، عظما جانتی ہیں. میں دیکھیں جو بات ہے نا، میں یہ کہ ہم یہ جو ہمارا کلچر ہے بدقسمتی سے ہمارا سوسائٹی کا صرف پولیٹیکل کلچر نہیں ہے، پورے ایک سوشل نارمز ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جس کے ساتھ ہیں وہ فرشتہ ہے، جس کے خلاف ہیں آپ وہ شیطان ہے. یہ ختم ہونا چاہیے. آپ کو مخالف کی وہ جو ہے وہ خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اس کی اچھی چیزوں کا اعتراف کرنا چاہیے. کاش کہ یہ دیکھیں، میں یعنی یہ کہ پیپلز پارٹی کو ہم نے آج تک ووٹ نہیں دیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے جو کارنامے ہیں ان کا میں آج بھی معترف ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے کہ میاں نواز شریف کے جو کارنامے ان کا اعتراف کریں کھلے دل کے ساتھ. سن لیں میری بات، میں اس طرف ہی آتا ہوں کہ جس ایٹمی پروگرام کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی، اس کو پائے تکمیل تک نواز شریف نے پہنچایا. سن لیں، بالکل ان کا بھی رول ہے. موٹر ویز کے جال بچھا دیے، یہ کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، سی پیک کا تحفہ دیا، بے شمار چیزیں کی. ایک اور کریڈٹ لے لینا سر. اور پنجاب میں بڑے بڑے منصوبے، میگا پروجیکٹس یہ ہے کہ ود ان دی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم شہباز شریف نے مکمل کیے. اور مجھے پتہ ہے کہ ہر شعبے میں تو ہیلتھ کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ کتنے نئے اسپتال، نئی لیبارٹریز، نئے، اور نیچے سے لے کے اوپر تک یہ ہے کہ اعلیٰ ترین معیار کی ادویات فراوانی سے میسر تھیں جو غریب مریضوں کو مفت ملتی تھیں. وہ ختم ہو گیا. اچھا ہیلتھ کارڈ دے دیا. دیکھیں اگر عمران خان کا میں آپ کو بتاؤں، اس میں بھی اپنی جگہ یہ ہے کہ یقیناً یہ ہے کہ وہ میں آم شور کہ وہ چاہتا ہوگا
इस्लाह चाहता होगा। हमें बड़ी उम्मीदें थी, नौजवानों को बड़ी उम्मीदें थी, मैं आपको बताऊं। नून लीग को भी थी, इमरान नून लीग के लोग भी समझते थे कि ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये नहीं है कि ये नहीं, आप बिल्कुल ही ये है कि अपने सारे दावे जो हैं इसके, ये कि उनके बारे में लोगों को वक्त डाल दिया, और क्या करें। यानी ये उसने अंदाजा कर लें कि सारे के सारे जो उसके साबित हो गए दावे, इल्जामात, वादे सब झूठे के झूठे। देखिए 1 करोड़ नौकरियां पूरी कौम को हाथ पड़ेगा तो ये सब हो जाएंगे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। तो ये सब ठीक है, वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक अच्छी बात की तरफ से की गई कि फ्लोर क्रॉसिंग खत्म होनी चाहिए। सब एक हुए ये हुकूमत जो है झूठी भी है, नालायक भी है, जालिम भी है। फ्लोर क्रॉसिंग सर लास्ट खत्म होनी चाहिए। नहीं, इसको स्टेप डाउन करें, उसके बाद ये सारे काम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए सर। उनके सामने आपने अप्रिशिएट किया था। मैं कहता हूं कि देखें ये एक अच्छी रवायत कायम होनी चाहिए। ठीक, अच्छी रवायत कायम होनी चाहिए, और वो हर तरफ से कायम होनी चाहिए। वो हुकूमत की तरफ से भी होनी चाहिए, वो अपोजिशन बेंचेस की तरफ से भी होनी चाहिए। जिसने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट भी करें, लेकिन आगे बढ़ने की बात करें, माजी की बैशिंग को भुलाएं। आना है अगर तो वाकई ये फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा, ये सब कुछ खत्म होना चाहिए। अगर ये हो रहा है, मैंने अगर इसलिए कहा सर फिर कहेंगे आप इल्जाम लगाना, सबूत भी दें, इसलिए कहता हूं अगर वक्त हो गया खत्म। मुलाकात कल, अल्लाह हाफिज।